گردی میں ملوث تھے. انشاءاللہ اسی مہینے اگلے مہینے کے 8-10 دن تک جھاڑو پھیر دیں گے, صاف کر دیں گے نادرا میں, کراچی میں جو کرپٹ آفیسرز ہیں. اور کچھ لوگوں کو وہاں پہ گرفتار بھی کیا گیا ہے. اور آخری سوال جو میں سندھ کے مسئلے سے میں انشاءاللہ تعالی کل نہیں تو پرسوں تک پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ دے دوں گا. نہ کوئی ہماری آپریشنل سوچ ہے, تمام میڈیا میں جو باتیں چل رہی ہیں یہ غیر ذمہ دارانہ ہے. نہ کوئی گورنر راج کی بات ہے, نہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب مرکز کی طرف سے. ایسے لوگ بھی ملوث ہیں جن کی سیاسی دلچسپی ہیں. ہم نے اس پر بھی اتفاق کیا کہ پولیس کو صوبائی حکومت, انٹیریئر منسٹری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسے انڈیپینڈنٹ کرے گی اور بہتر پرفارمنس کے لوگوں کو اور سیاست سے آزاد ہو کر اور کسی قسم کی سیاسی گروپ بندی سے آزاد ہو کے صلاحیتوں کی بنیاد پر آفیسرز کو لگایا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی کو بدلا ہے کیونکہ ان کی پلاننگ جو ہے یا ویل پلان آپریشن نہیں تھا. اور اگر ضرورت محسوس کی تو میں نیکسٹ ٹائم, اس وقت تک آپریشن مجھے یقین ہے مکمل ہو چکا ہوگا کچے کا, میں خود بھی وزٹ کروں گا کچے کے علاقے میں. اور تمام معاملات جو ہیں اس میں تمام ادارے ایک لائنر لینتھ پہ ہیں کہ اس ڈاکو راج سے جو کہ کچے کے علاقے میں شکارپور ہے اور جیکب آباد ہے, اس علاقے میں نافذ ہے. اور جو بھی اس میں کوئی بڑا نام ملوث پایا گیا تو اس سے سختی سے بھی نپٹا جائے گا. اور جس قسم کا اسلحہ سندھ پولیس کو ضرورت ہوگا وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جو وہ ڈیمانڈ کریں گے وہ اسلحہ ہم دے دیں گے. کوشچن پلیز. اچھا, ماضی میں بھی یہ اسی طرح کا ایک ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہوا تھا, پھر وہ سیاسی آپریشن بن گیا تھا سندھ کے اندر خاص طور پہ. یہ آپریشن بھی میں نے آپ کو آتے ہوئے کل ایئرپورٹ پہ عرض کی تھی کہ انٹیریئر منسٹری کا یا حکومت کا عمران خان صاحب کا آپریشن سے کوئی تعلق نہیں. اگر وہ کہیں گے ہم نے پورے سندھ کے لیے, اور وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ جہاں ان کو ضرورت پڑے وہ رینجرز کو یوز کر سکتے ہیں. جی شیخ صاحب, عمران خان صاحب کے 2.5 سالہ دور میں 12 سے زائد بڑے اسکینڈل آ چکے ہیں. رنگ روڈ سے متعلق اسکینڈل میں آپ کا بھی نام آ رہا ہے, چینی کا اسکینڈل, تو وزارت داخلہ کے ماتحت ایف آئی اے ہے اور دیگر ادارے, کب لوگ ان لوگوں کی گرفتاری ہوگی جن کے اسکینڈل میں نام ہے؟ تمام اسکینڈلز کے خلاف تحقیقات چل رہی ہے. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں اپنی زمین بیچتا ہوں. میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فل بینچ نے الحمدللہ میری زمین کا فیصلہ کیا ہے, میں بیچوں, میری مرضی. کسی کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ کوئی رنگ روڈ سے تو وہ پتہ نہیں کتنے, مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ کہاں ہوگی. ویسے ہی اگر آپ کو شوق ہے خبر میں سوال بنانے کا اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ نظر آئیں تو ٹھیک ہے. جی ابھی بھی میں جی کل جو ہے واقعہ پیش آیا, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکر کے صدر جو ہے پرویز شوکت صاحب اور ان کے آر آئی یو جی کے صدر کے ساتھ وہاں پہ حملہ ہوا. پارلیمنٹ ہاؤس کے 2 کلومیٹر دور پولی کلینک پہ جب وہ ایک جرنلسٹ سے ملنے گئے جس نے کرپشن کی سٹوری. شوکت صاحب میرے بہت محلے دار ہیں, میرے عزیز ہیں, جاتے سار اس کی انویسٹیگیشن کروں گا. ان کا نمبر لکھ لیں, آپ کو فون پہ بھی اطلاع کروں. جی مجاہد بریلوی, آپ کا جب یہ اعلان ہوا کہ وفاق نوٹس لے گا سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور آپ آ رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ بس شیخ صاحب آئیں گے اور مار دھاڑ سے بھرپور تقریر کریں گے, لیکن پرسوں آپ کی آمد سے قبل ابھی جب یہ خبر آتی ہے تو گورنر صاحب تمام چینلوں پر آ کر یہ بیان دیتے ہیں, اور جس سے کنفرنٹیشن ہوتی ہے کہ سندھ آئی جی کو نکالا جائے, سندھ میں ہم پر اعتراض ہے. 2 صوبوں کے تو میں کہا گورنروں کے ہمیں نام نہیں پتا, تیسرے صوبے کے سرور صاحب اس لیے جانتے ہیں کہ لندن میں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سندھ میں گورنر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے سندھ کی حکومت کا. دیکھیں تحریک مجاہد بریلوی صاحب, آپ میرے بڑے قابل احترام ہیں. سندھ میں پی ٹی آئی کو
कई शिकायत हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मैंने सुने हैं, लेकिन मैंने बयान करने मुनासिब नहीं समझे। मैं पीएम साहब को वो भी बताऊंगा, ये मैं उनसे वादा करके आया हूँ। बाकी मेरे ज़िम्मे जो काम है मैं वही काम करूंगा जो आइन और कानून के मुताबिक है, और वो रिपोर्ट मुझे सिर्फ रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, और मैंने कोई इदारा ऐसा नहीं छोड़ा जिससे इन 72 घंटों में मैंने मुलाकात ना की हो, और सबकी रिपोर्टें साफ। जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है, अब ये कहाँ सेटल हो रहा है, क्या मुझे नहीं पता भाईजान। शेख साहब ने हमेशा ये कहा कि नून में से शीन निकलेगी, लेकिन नून में से तो शीन नहीं निकली, पीटीआई में से जीम निकल गई है। कोई सवाल छोटा छोटा करे ना, टाइम थोड़ा। आने वाले वक्तों में पहले मरियम नवाज वजीर आजम बनेंगी या बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे? इमरान खान, कल मैंने कहा था मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता, मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। इमरान खान तुन के 5 साल लगाएगा और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। कोशिश करेंगे अल्लाह सुब्हान ताला से कि बेहतर काम परफॉर्मेंस दें। मुझे आप जवाब देने दें, आपका सवाल करने का हक है, आपको सवाल करने का हक है, मुझे आप जवाब से नहीं रोक सकते। अगले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इमरान खान की हुकूमत बने। अब आप सवाल, हर आदमी एक सवाल करे। अब ये एक सवाल रह गया, उसके बाद आपको दे देता। बड़ा अहम सवाल इसने किया। इसने कहा नून, अभी आपको निकली हुई नजर नहीं आती नून से शीन? मेरा मतलब है तो जीम नजर आ रही है सबको? नहीं, मेरी बात सुने, क्या नजर आ रहा है? उसने कहा है मरियम साहबा ने कि अगर शायद खाकान अब्बासी ने जो कहा ठीक है, उसने कहा जब तक अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और निकलना क्या मद्दा के मौले का गंडासा निकले तो निकलना होता है। ताकि ये अब मैं इसके बाद इधर सवाल थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ये बता दें कि मिसिंग पर्संस का इशू जो है ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत इशू है, और इस वक्त छोटा छोटा सवाल करें। दाखिला की मिनिस्ट्री सर आपके पास है, हम देख रहे हैं, हम कानून ला रहे हैं, हम मिसिंग पर्सन के लिए कौमी असम्बली में कानून ला रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है। हम इसी आने वाले महीने में बजट के साथ ही मिसिंग पर्सन का कानून ला रहे हैं। पाकिस्तानी फजाइल देने की बात हो रही है, तालिबान ने बिना नाम लिए ये कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो नताइज भुगतने पड़ेंगे, तो मुस्तकबिल क्या दे रहे हैं खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी? इमरान खान की मौजूदगी में किसी अमेरिकन या किसी 42 मुल्क वहाँ जो लड़ते रहे हैं, किसी को किसी कीमत पर कोई फौजी अड्डा नहीं दिया जाएगा। बाकी जो 2001 के मुताबिक जो थोड़ा सा वो निकल के जाते हैं वहाँ से, समुंदर के ऊपर से, बलूचिस्तान के ऊपर से जाएं, लेकिन जो यहाँ पे एयर बेसेस थे, कोई एयर बेस नहीं दिया जा रहा। और हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं, और अफ़गानिस्तान में चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान एक इकट्ठा मैकेनिज्म रखेंगे। सवाल ये है, आपने ये कहा कि इमरान खान तुन की हुकूमत करे, क्या अवाम को महंगाई में तुन के या? देखें, महंगाई है, दुनिया में हुई है, महंगाई है। इमरान खान के दौर में कितनी गाड़ी बिक रही है, कितना सीमेंट बिक रहा है, कितना सरिया, 70%, कितना दुनिया में। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं गरीब का हामी हूँ, और मैंने इस कैबिनेट में एक ही बात की है कि तनख्वाह पेशा लोगों की, खा प्राइवेट हों सरकारी हों, तनख्वाह बढ़ाई जाए। शौकत तरीन मेरा बचपन का दोस्त है, मैंने उससे 3 मुलाकातें की हैं एक ही काम के लिए, तनख्वाह बढ़ाओ ताकि ये महंगाई का जो एक हम पे मसला है इसका हल तनख्वाहें बढ़ाना है, और वो हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। भाई मैं हूँ, जब आपको कहा अभी 10 मिनट है, जब मैंने आप वादा किया कि आज आपको 15 मिनट दूंगा, पूरे 15 मिनट दूंगा। शेख साहब, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बता रही है कि आज सिंध हुकूमत ने फिलहाल आपसे किसी भी किस्म की हेल्प लेने से इनकार कर दिया है। मेरा ख्याल है सिंध हुकूमत से ने हमारे साथ बहुत अच्छे मामला तय किए, और हम हुकूमत हैं, कोई आड़त मंडी नहीं है, हम कोई आड़त की दुकान नहीं है। इमरान खान एक मुंतखब हुकूमत के वज़ीर आज़म का नाम है, और सिंध की मुंतखब हुकूमत ने जो कानून के 18वीं तरमीम के तहत जो उसको इख्तियारात हैं, इमरान खान उसको वायलेट नहीं करेगा। हम और सिंध की हुकूमत मिल के डाकुओं को ख़त्म करेंगे, और इसमें क्या करना था? कोई हमने MOU साइन करना है। जी, असद उमर साहब कहते हैं कि सिंध की सूरत हाल बहुत खराब है, आप बहुत सारे लोगों से मिले, आपकी अपनी राय क्या है? दूसरा सवाल मेरा ये, असद अली तूर नामी सहाफ़ी को इस्लामाबाद में तशद्दुद का निशाना बनाया, कौन लोग हैं?
اسد، ابصار، یہ سارے لوگوں میں سے اسد کے کیس میں ہم قریب ہیں، شاید اس ہفتے کے اندر اندر اس کے کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں، اور باقی یہ ایسے لوگ ہیں جو حکومت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. جی بیٹے آپ. یہ بتا دیجیے گا اسد عمر صاحب دیکھیں کراچی کے وہ سن آف دی سائل ہیں، میں وزیر داخلہ ضرور ہوں، جتنا آپ نے میڈیا میں شور ڈالا ہے اس پر بھی تھوڑا سا آپ غور فرمائیں. اب یار جواب تو دے لوں نا. میری رائے یہ ہے کہ اصلاح کے قابل ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک، ہم صوبہ اور مرکز مل کے اس کو ٹھیک کریں گے. اس کا ایک دفعہ ختم کر رہا ہوں یار. سر کچے کے علاقے میں جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ اتنا جدید ہے تو کیا وہ سیکورٹی اداروں کے سوالیہ نشان نہیں؟ دیکھیں پاکستان میں نہاری والے کے باہر بھی اسلحہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے. کراچی میں جائے آپ، میری آپ بات سن لیں، آپ جس سائز کی اس کی دے گیا اس سائز کی اس نے گن رکھی ہوئی ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں، پاکستان میں اسلحہ ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ کچے کو علاقہ صاف کر دیا جائے تاکہ SRA BLA سب کے وہاں سے راستے نکلتے ہیں، اور افغانستان کی موجودہ صورتحال وہ پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے. ہم مل کے دہشت گردوں، ڈاکوؤں اور یہ تاوان لینے والوں کو اور اغوا کو، نندان کو، یہ کوئی کم فیصلہ نہیں ہے کہ آج ہم ایگری ہو گئے ہیں کہ ان پہ دہشت گردی کے پرچے ہوں گے. بس ہو گیا سوال ہے. شیخ صاحب ہمیں سندھ حکومت تو جیسی تیسی ملی، 14 سال سے انہوں نے کچھ نہیں کیا. امید تھی یہ عمران خان کی حکومت، اب 2.5 سال ہو گئے، 162 ارب کا وعدہ کیا. دیکھیں سب وعدے انشاءاللہ تعالی عمران خان پورا کرے. اب اور دوسرا سوال کسی کا نہیں ہو. جی لاسٹ 5 منٹس. راجہ ریاض یہ کہتا ہے کہ جہانگیر ترین کو جو ہے کلین چٹ مل گئی ہے، اور علی ظفر جو ہے ان کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کلیئر کیا. میں آپ کو ایز اے جینٹل مین کہتا ہوں مجھے کچھ پتا نہیں. کچے کے ڈاکوؤں کے لیے تو آپ رینجرز فراہم کر رہے ہیں، لیکن کراچی جیسے شہر میں اسٹریٹ کرائم رینجرز کے بعد دیکھیں یہ سب لوگوں سے بات کی ہے میں نے. دیکھیں کراچی میں آپ کو سارے حالات پتہ ہے. آج کی اگر پرانی تاریخ کے کسی کو یاد ہو تو وہ یہ کل کی ڈیٹ میں یہاں آپریشن بھی ہوا تھا، لیکن ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپریشن کی ضرورت ہو. میں نے آپ کو آپریشن کا بڑا شوق ہے کراچی کے میڈیا کو، آپ کو کوئی خبر نہیں مل رہی. اترتے سار آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر آج لائے ہو، آپریشن لائے ہو. بابا اسی تاریخ کو، کل کی تاریخ کو ہوا. کوئی آپریشن عمران خان کے دور میں نہ ہونے جا رہا، نہ گورنر آج آ رہا ہے. پہلے اس کا لے لوں پھر. کورونا ویکسین کے لیے نادرا شناختی کارڈ کو لازمی قرار دیا، لیکن 1.5 لاکھ سے زائد شناختی کارڈ جو بلاک ہیں ان شہریوں کا کیا ہوگا؟ وہ جو بلاک ہیں اس کی کوئی وجہ ہے، اور یہ جو نادرا میں انہوں نے چور بازاری مچائی ہوئی ہے، قانون ہوگا اور نادرا کراچی سے جھاڑو دینا شروع کریں گے. جھاڑو پھیر دیں گے، جھاڑو پھیر دیں گے ان لوگوں پہ جنہوں نے دہشت گردوں کو اور غلط لوگوں سے. لیٹ می سے دیکھو آپ یار آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، جواب دینا میرا رائٹ ہے. جو لوگ اس پیسے لے کے شناختی کارڈ بناتے ہیں چھوڑیں گے نہیں ان کو. دیکھیں مجھے نہیں پتا، میرے ایم کیو کے ساتھ بچپن سے اچھے تعلقات تھے اور ہیں اور رہیں گے. برا نہ منانا، میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. جب مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی اور میں MSF ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا، ہماری آج بھی میری ایم کیو ایم سے اچھی سلام دعا. بھائی قاتلوں کو جس کے بھی ہوں، اس کے لیے ضروری نہیں ایم کیو ایم، کوئی پٹھان ہو، مہاجر ہو، بلوچ ہو، کوئی قاتل ہو، اس کو پکڑا جانا چاہیے. اب تو آپ اپنے سوالوں کا، اب میرا ٹائم ہو گیا اٹھنے کا، اس کا مطلب. سر میں کچے کے ان لوگوں میں جو گرفتار ہونے جا رہے ہیں سر جی، میں کہہ رہا ہوں ڈاکوؤں پہ. آپ نے میرا خیال دور بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بہت دیر ہے، آپ سوئے ہوئے اٹھے ہیں، وہ لے چکا ہے. ٹھیک کریں گے. آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں، آپ نے بہت صحیح بات کی ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. سب سے بڑی بات جب آپ لاسٹ ٹائم آئے تھے ای پاسپورٹ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، ابھی تک اس کا ڈیزائن اس کا سب چل رہا ہے. پیسے انہوں نے بہت کروڑ روپے اضافہ مانگا ہے، کیونکہ جس کمپنی کا ٹینڈر ہوا ہے اس کمپنی سے بات چل رہی ہے. فائنانس والوں میں کیس گیا ہے. ہم ای پاسپورٹ پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ ہم آ رہے ہیں اس کی طرف. انہوں نے اپنا ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیا. ان سے بات چیت کریں. 3 کویسچن لاسٹ. کراچی میں
आसामी लोगों के लिए नया यार मैं सियासी काम के लिए आया हूँ, मैं बिल्डर्स के लिए नहीं आया। बुरा ना मनाना जी। लास्ट 3 क्वेश्चन बस। डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम और एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम जो है वो एक करप्शन में मुलविस थे। उस करप्शन के बाद उनके खिलाफ एफआईआर एंटी करप्शन ने लिया, लेकिन वो केस अब ठंडा हो गया। ठंडा नहीं होगा, आप बेफिक्र हैं। शेख रशीद जब तक वजीर दाखिला है, करप्शन का केस इमरान खान की हिदायत पे कभी ठंडा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया एक पहले। चेयरमैन नादरा के तकर्री की समरी इस कैबिनेट में चली जाएगी, आप कर चुके। अच्छा एक ये और एक ये कर दी मैंने, कर दी। लास्ट क्वेश्चन स्कैंडल्स के खिलाफ अल्लाह के फजलो करम से असेंबली में अक्सरियत है। जो आदमी बजट में वोट नहीं डालता वो डी-सीट हो जाता है। स्कैंडल्स के खिलाफ तहकीकात चल रही है। मेरा कोई मसला नहीं है, मैं अपनी ज़मीन बेचता हूँ। पिछले मेरा कोई ज़रिया माश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़मीन का फैसला किया है। मैं बेचूँ, मेरी मर्ज़ी, किसी का इसमें क्या अमल दखल है। कोई रिंग रोड से तो वो पता नहीं कितने, मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ होगी। वैसे ही अगर आपको शौक़ है ख़बर में सवाल बनाने का और आपकी ख्वाहिश है कि आप नज़र आए तो ठीक है जी। अभी भी मैं जी कल जो है वाकया पेश आया, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर के सदर जो है परवेज शौकत साहब और उनके RIUG के सदर के साथ वहाँ पे हमला हुआ। पार्लियामेंट हाउस के 2 किलोमीटर दूर पोली क्लिनिक पे जब वो एक जर्नलिस्ट से मिलने गए जिसने करप्शन की स्टोरी। शौकत साहब मेरे बहुत महल्लेदार हैं, मेरे अजीज़ हैं। जाते सार इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। इनका नंबर लिख लें, आपको फ़ोन पे भी इतला करूँ जी। मुजाहिद बरेल आपका जब ये ऐलान हुआ कि वफाक नोटिस लेगा सिंध में जो कुछ हो रहा है और आप आ रहे थे तो लग रहा था कि बस शेख साहब आएंगे और मार धाड़ से भरपूर तकलीफ करेंगे, लेकिन परसों आपकी आमद से कबल अभी जब ये खबर आती है तो गवर्नर साहब तमाम चैनलों पर आकर ये बयान देते हैं और जिससे कन्फ्रंटेशन होती है कि सिंध IG को निकाला जाए। सिंध में हम इत्तेहाद है 2 सूबों के, तो मैं गवर्नरों के हमें नाम नहीं पता। तीसरे सूबे के सरवर साहब इसलिए जानते हैं कि लंदन में है। ऐसा लगता है कि सिंध में गवर्नर जो है वो अपोजिशन लीडर है सिंध की हुकूमत का। देखें तहरीके मुजाहिद बरेलवी साहब, आप मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं। सिंध में PTI को कई शिकायत हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मैंने सुने हैं, लेकिन मैंने बयान करने मुनासिब नहीं समझे। मैं PM साहब को वो भी बताऊंगा, ये मैं उनसे वादा करके आया हूँ। बाकी मेरे ज़िम्मे जो काम है मैं वही काम करूंगा जो आइन और कानून के मुताबिक है। और वो रिपोर्ट मुझे सिर्फ रिपोर्ट देने के लिए कहा गया और मैंने कोई इदारा ऐसा नहीं छोड़ा जिससे इन 72 घंटों में मैंने मुलाकात ना की हो, और सबकी रिपोर्टें साथ। जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है अब ये कहाँ सेटल हो रहा है, क्या मुझे नहीं पता भाईजान। शेख साहब ने हमेशा ये कहा कि नून में से शीन निकलेगी, लेकिन नून में से तो शीन नहीं निकली, PTI में से जीम निकल गई है। कोई सवाल छोटा छोटा करे ना, टाइम तो आने वाले वक्तों में पहले मरियम नवाज वजीर आजम बनेंगी या बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे? इमरान खान, कल मैंने कहा था मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। इमरान खान तुन के 5 साल लगाएगा और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। कोशिश करेंगे अल्लाह सुब्हान ताला से कि बेहतर काम परफॉर्मेंस दें। मुझे आप जवाब देने दें, आपका सवाल करने का हक है, आपको सवाल करने का हक है, मुझे आप जवाब से नहीं रोक सकते। अगले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इमरान खान की हुकूमत बने। अब आप सवाल, हर आदमी एक सवाल करे। अब ये एक सवाल रह गया, उसके बाद आपको दे देता। बड़ा अहम सवाल इसने किया। इसने कहा नून, अभी आपको निकली हुई नजर नहीं आती नून से शीन? मेरा मतलब है तो जीम नजर आ रही है सबको? नहीं, मेरी बात सुने, क्या नजर आ रहा है? उसने कहा मरियम साहबा ने कि अगर शायद खाकान अब्बासी ने जो कहा ठीक है, उसने कहा जब तक अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और निकलना क्या मत्ता के मौले का गंडासा निकले तो निकलना होता है। ताकि ये अब मैं इसके बाद इधर सवाल थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये बता दें कि मिसिंग पर्संस का इशू जो है ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत इशू है। और इस वक्त छोटा छोटा सवाल करें। दाखिला की मिनिस्ट्री सर आपके पास है, हम देख रहे हैं, हम कानून ला रहे हैं, हम मिसिंग पर्सन के लिए कौमी असम्बली में कानून ला रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है।
ہم اسی آنے والے مہینے میں بجٹ کے ساتھ ہی مسنگ پرسن کا قانون یہ سوال ہے کہ پاکستانی فضائیں دینے کی بات ہو رہی ہے، طالبان نے بنا نام لیے یہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو نتائج بھگتنے پڑیں گے، تو مستقبل کیا دے رہے ہیں؟ خدا نخواستہ دہشت گردی عمران خان کی موجودگی میں کسی امریکن یا کسی 42 ملک وہاں جو لڑتے رہے ہیں، کسی کو کسی قیمت پر کوئی فوجی اڈا نہیں دیا جائے گا. باقی جو 2001 کے مطابق جو تھوڑا سا وہ نکل کے جاتے ہیں وہاں سے سمندر کے اوپر سے بلوچستان کے اوپر سے جائیں، لیکن جو یہاں پہ ایئر بیسز تھے کوئی ایئر بیس نہیں دیا جا رہا. اور ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں اور افغانستان میں چین، روس، ایران اور پاکستان ایک اکٹھا میکنزم رکھیں گے. سوال یہ ہے، آپ نے یہ کہا کہ عمران خان تن کی حکومت کرے، کیا عوام کو مہنگائی میں تن کے یا دیکھیں مہنگائی ہے، دنیا میں ہوئی ہے، مہنگائی ہے عمران خان کے دور میں. کتنی گاڑی بک رہی ہے، کتنا سیمنٹ بک رہا ہے، کتنا سریا 70%، کتنا دنیا میں. میں اکانومسٹ نہیں ہوں، میں غریب کا حامی ہوں اور میں نے اس کیبنٹ میں ایک ہی بات کی ہے کہ تنخواہ پیشہ لوگوں کی خواہ پرائیویٹ ہوں سرکاری ہوں تنخواہ بڑھائی جائے. شوکت ترین میرا بچپن کا دوست ہے، میں نے اس سے 3 ملاقاتیں کی ہیں ایک ہی کام کے لیے، تنخواہ بڑھاؤ تاکہ یہ مہنگائی کا جو ایک ہم پہ مسئلہ ہے اس کا حل تنخواہیں بڑھانا ہے اور وہ ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ. بھائی میں ہوں جب آپ کو کہا ابھی 10 منٹ ہیں، جب میں نے آپ وعدہ کیا کہ آج آپ کو 15 منٹ دوں گا، پورے 15 منٹ دوں گا. شیخ صاحب آپ کی پریس کانفرنس یہ بتا رہی ہے کہ آج سندھ حکومت نے فی الحال آپ سے کسی بھی قسم کی ہیلپ لینے سے انکار کر دیا ہے. میرا خیال ہے سندھ حکومت سے نے ہمارے ساتھ بہت اچھے معاملات طے کیے ہیں اور ہم حکومت ہیں، کوئی آڑت منڈی نہیں ہے، ہم کوئی آڑت کی دکان نہیں ہے. عمران خان ایک منتخب حکومت کے وزیر اعظم کا نام ہے اور سندھ کی منتخب حکومت نے جو قانون کے 18ویں ترمیم کے تحت جو اس کو اختیارات ہیں، عمران خان اس کو وائلیٹ نہیں کرے گا. ہم اور سندھ کی حکومت مل کے ڈاکوؤں کو ختم کریں گے. اور اس میں کیا کرنا تھا، کوئی ہم نے MOU سائن کرنا ہے. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا، جی اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ سندھ کی صورتحال بہت خراب ہے، آپ بہت سارے لوگوں سے ملے، آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اسد علی طور نامی صحافی کو اسلام آباد میں تشدد کا نشانہ بنایا، کون لوگ ہیں؟ اسد، ابصار، یہ سارے لوگوں میں سے اسد کے کیس میں ہم قریب ہیں، شاید اس ہفتے کے اندر اس کے کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں. اور باقی یہ ایسے لوگ ہیں جو حکومت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. جی بیٹے آپ اسد عمر صاحب دیکھیں کراچی کے وہ سن آف دی سائل ہیں، میں وزیر داخلہ ضرور ہوں. جتنا آپ نے میڈیا میں شور ڈالا ہے اس پر بھی تھوڑا سا آپ غور فرمائیں. اب یار جواب تو دے لوں نا. میری رائے یہ ہے کہ اصلاح کے قابل ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک، ہم صوبہ اور مرکز مل کے اس کو ٹھیک کریں گے. اس کا ایک دفعہ ختم کر رہا ہوں یار. سر کچے کے علاقے میں جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ اتنا جدید ہے، تو کیا وہ سیکورٹی اداروں کے سوالیہ نشان نہیں؟ دیکھیں پاکستان میں نہاری والے کے باہر بھی اسلحہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے. کراچی میں جائیں آپ، میری آپ بات سن لیں، آپ جس سائز کی اس کی دیگ ہے اس سائز کی اس نے گن رکھی ہوئی ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں، پاکستان میں اسلحہ ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ کچے کو علاقہ صاف کر دیا جائے تاکہ SRA BLA سب کے وہاں سے راستے نکلتے ہیں. اور افغانستان کی موجودہ صورتحال وہ پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے. ہم مل کے دہشت گردوں، ڈاکوؤں اور یہ تاوان لینے والوں کو اور اغوا کو، نندان کو، یہ کوئی کم فیصلہ نہیں ہے کہ آج ہم ایگری ہو گئے ہیں کہ ان پہ دہشت گردی کے پرچے ہوں گے. بس ہو گیا سوال ہے. شیخ صاحب ہمیں سندھ حکومت تو جیسی تیسی ملی، 14 سال سے انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. امید تھی یہ عمران خان کی حکومت، اب 2.5 سال ہو گئے، 162 ارب کا وعدہ کیا. دیکھیں سب وعدے انشاءاللہ تعالی عمران خان پورا کریں. اب اور دوسرا سوال کسی کا نہیں ہو. جی لاسٹ 5 منٹس. شیخ صاحب راجہ ریاض یہ کہتا ہے کہ جہانگیر ترین کو جو ہے کلین چٹ مل گئی ہے اور علی ظفر جو ہے ان کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کلیئر کیا. میں آپ کو ایز اے جینٹلمین کہتا ہوں مجھے کچھ پتا نہیں. شیخ صاحب کچے کے ڈاکوؤں کے لیے تو آپ رینجرز فراہم کر رہے ہیں، لیکن کراچی جیسے شہر میں اسٹریٹ کرائم رینجرز کے پاس اختیارات کے بعد دیکھیں یہ سب لوگوں سے بات کی ہے میں نے. دیکھیں کراچی میں آپ کو سارے حالات پتہ ہے. آج کی اگر پرانی تاریخ کے کسی کو یاد ہو
تو وہ یہ کل کی ڈیٹ میں یہاں آپریشن بھی ہوا تھا، لیکن ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپریشن کی ضرورت ہو. میں نے آپ کو آپریشن کا بڑا شوق ہے کراچی کے میڈیا کو، آپ کو کوئی خبر نہیں مل رہی. اترتے سار آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر آج لائے ہو، آپریشن لائے ہو. بابا اسی تاریخ کو، کل کی تاریخ کو ہوا. کوئی آپریشن عمران خان کے دور میں نہ ہونے جا رہا، نہ گورنر آج آ رہا. پہلے اس کا لے لوں پھر. کورونا ویکسین کے لیے نادرا شناختی کارڈ کو لازمی قرار دیا، لیکن 1.5 لاکھ سے زائد شناختی کارڈ جو بلاک ہیں، ان شہریوں کا کیا ہوگا؟ وہ جو بلاک ہیں اس کی کوئی وجہ ہے، اور یہ جو نادرا میں انہوں نے چور بازاری مچائی ہوئی ہے، قانون ہوگا اور نادرا کراچی سے جھاڑو دینا شروع کریں گے. جھاڑو پھیر دیں گے، جھاڑو پھیر دیں گے ان لوگوں پہ جنہوں نے دہشت گردوں کو اور غلط لوگوں سے. لیٹ می سے، دیکھو آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، جواب دینا میرا رائٹ ہے. جو لوگ اس پیسے لے کے شناختی کارڈ بناتے ہیں چھوڑیں گے نہیں ان کو. دیکھیں مجھے نہیں پتا، میرے ایم کیو کے ساتھ بچپن سے اچھے تعلقات تھے اور ہیں اور رہیں گے. برا نہ منانا، میں بالکل سٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. جب مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی اور میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا، ہماری آج بھی میری ایم کیو ایم سے اچھی سلام دعا. بھائی قاتلوں کو جس کے بھی ہوں، اس کے لیے ضروری نہیں ایم کیو ایم، کوئی پٹھان ہو، مہاجر ہو، بلوچ ہو، کوئی قاتل ہو، اس کو پکڑا جانا چاہیے. اب تو آپ اپنے سوالوں کا، اب میرا ٹائم ہو گیا اٹھنے کا، اس کا مطلب. سر میں کچے کے ان لوگوں میں جو گرفتار ہونے جا رہے ہیں سر جی، میں کہہ رہا ہوں ڈاکوؤں پہ. آپ نے میرا خیال دور بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بہت دیر ہے، آپ سوئے ہوئے اٹھے ہیں، وہ لے چکا ہے. ٹھیک کریں گے، آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں. آپ نے بہت صحیح بات کی ہے، میں آپ سے اتفاق. سب سے بڑی بات، جب آپ لاسٹ ٹائم آئے تھے ای پاسپورٹ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، ابھی تک اس کا ڈیزائن، اس کا سب چل رہا ہے. پیسے انہوں نے بہت کروڑ روپے اضافہ مانگا ہے، کیونکہ جس کمپنی کا ٹینڈر ہوا ہے اس کمپنی سے بات چل رہی ہے. فائنانس والوں میں کیس گیا ہے. ہم ای پاسپورٹ پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ ہم آ رہے ہیں اس کی طرف. انہوں نے اپنا ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیا. ان سے بات چیت کریں. 3 کویسچن لاسٹ. یار میں سیاسی کام کے لیے آیا ہوں، میں بلڈرز کے لیے نہیں آیا. برا نہ منانا جی. لاسٹ 3 کویسچن بس. ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم اور ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم جو ہے وہ اسکینڈلز کے خلاف تحقیقات چل رہی ہے. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنی زمین بیچتا ہوں. میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. سپریم کورٹ کے فل بینچ نے الحمدللہ میری زمین کا فیصلہ کیا ہے. میں بیچوں، میری مرضی. کسی کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ کوئی رنگ روڈ سے تو وہ پتہ نہیں کتنے، مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ کہاں ہوگی. ویسے ہی اگر آپ کو شوق ہے خبر میں سوال بنانے کا اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ نظر آئیں تو ٹھیک ہے. جی ابھی بھی میں جی کل جو ہے واقعہ پیش آیا، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکر کے صدر جو ہیں پرویز شوکت صاحب اور ان کے RIUG کے صدر کے ساتھ وہاں پہ حملہ ہوا. پارلیمنٹ ہاؤس کے 2 کلومیٹر دور پولی کلینک پہ جب وہ ایک جرنلسٹ سے ملنے گئے جس نے شوکت صاحب میرے بہت محلے دار ہیں، میرے عزیز ہیں. جاتے سار اس کی انویسٹیگیشن کروں گا. ان کا نمبر لکھ لیں، آپ کو فون پہ بھی اطلاع کروں. جی مجاہد بریلوی. آپ کا جب یہ اعلان ہوا کہ وفاق نوٹس لے گا سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور آپ آ رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ بس شیخ صاحب آئیں گے اور مار دھاڑ سے بھرپور تقریر کریں گے، لیکن پرسوں آپ کی آمد سے قبل ابھی جب یہ خبر آتی ہے تو گورنر صاحب تمام چینلوں پر آ کر یہ بیان دیتے ہیں، اور جس سے کنفرنٹیشن ہوتی ہے کہ سندھ IG کو نکالا جائے. سندھ میں ہم اتحاد ہے 2 صوبوں کے، تو میں نے گورنروں کے ہمیں نام نہیں پتا. تیسرے صوبے کے سرور صاحب اس لیے جانتے ہیں کہ لندن میں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سندھ میں گورنر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے سندھ کی حکومت کا. دیکھیں تحریک مجاہد بریلوی صاحب، آپ میرے بڑے قابل احترام ہیں. سندھ میں PTI کو کئی شکایات ہیں، ان کے تحفظات ہیں جو میں نے سنے ہیں، لیکن میں نے بیان کرنے مناسب نہیں سمجھے. میں PM صاحب کو وہ بھی بتاؤں گا، یہ میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں. باقی میرے ذمہ جو کام ہے میں وہی کام کروں گا جو آئین اور قانون کے مطابق ہے. اور وہ رپورٹ مجھے صرف رپورٹ دینے کے لیے کہا گیا ہے، اور میں نے کوئی ادارہ ایسا نہیں چھوڑا جس سے
ان 72 گھنٹوں میں میں نے ملاقات نہ کی ہو، اور سب کی رپورٹیں ساتھ ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کا جو معاملہ ہے اب یہ کہاں سیٹل ہو رہا ہے؟ کیا مجھے نہیں پتا بھائی جان۔ شیخ صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ نون میں سے شین نکلے گی، لیکن نون میں سے تو شین نہیں نکلی، پی ٹی آئی میں سے جیم نکل گئی ہے۔ کوئی سوال چھوٹا چھوٹا کرے نا، ٹائم تو آنے والے وقتوں میں پہلے مریم نواز وزیر اعظم بنیں گی یا بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گے؟ عمران خان، کل میں نے کہا تھا مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا، مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا۔ عمران خان تن کے 5 سال لگائے گا اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، کوشش کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ بہتر کام پرفارمنس دیں۔ مجھے آپ جواب دینے دیں، آپ کا سوال کرنے کا حق ہے، آپ کو سوال کرنے کا حق ہے، مجھے آپ جواب سے نہیں روک سکتے۔ اگلے الیکشن میں بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ عمران خان کی حکومت بنے۔ اب آپ سوال، ہر آدمی ایک سوال کرے۔ اب یہ ایک سوال رہ گیا، اس کے بعد آپ کو دے دیتا۔ بڑا اہم سوال اس نے کیا، اس نے کہا نون، ابھی آپ کو نکلی ہوئی نظر نہیں آتی نون سے شین؟ میرا مطلب ہے جیم نظر آ رہی ہے سب کو؟ نہیں، میری بات سنیں، کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا مریم صاحبہ نے کہ اگر شاید خاقان عباسی نے جو کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا جب تک اگر پیپلز پارٹی آئے گی تو میں استعفیٰ دے دوں گا، اور نکلنا کیا مدتا کہ مولے کا گنڈاسا نکلے تو نکلنا ہوتا ہے۔ تاکہ یہ اب میں اس کے بعد ادھر سوال تھوڑا چینج کر رہا ہوں، یہ بتا دیں کہ مسنگ پرسنز کا ایشو جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے، بہت ایشو ہے، اور اس وقت چھوٹا چھوٹا سوال کریں۔ داخلہ کی منسٹری سر آپ کے پاس ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم قانون لا رہے ہیں، ہم مسنگ پرسن کے لیے قومی اسمبلی میں قانون لا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا